الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الامام الهمام المسلم في صحيحه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 20 اکتوبر 2025 بروز پیر ہے اور میں یہاں جامعہ عثمانیہ میں مولانا شکیل احمد صاحب کی دعوت پرخلوص پر ناروال کی سرزمین پر آپ سے مخاطب ہوں. میرا تعلق مولانا شکیل صاحب سے بہت پرانا ہے اور ہماری محبت کی کئی وجہ ہیں. ان میں ایک وجہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ پیار ہے. حضرت مولانا کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جمعیت علماء اسلام ضلع کی سرپرستی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیتوں سے نوازا ہے. میری دعا ہے اللہ جل شانہ ان کی عمر میں، علم میں، ارادوں میں برکات عطا فرمائے. ہماری اسٹیج پر ہماری جماعت جمعیت علماء کے تمام ذمہ داران موجود ہیں، خصوصاً مولانا اعجاز صاحب جو ہماری جمعیت علماء اسلام ضلع ناروال کے امیر ہیں. باقی جملہ ان کے رفقا ہیں. اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. دیکھیں، پروگرام کا عنوان ہے اہل سنت کانفرنس اور میری گفتگو کا عنوان ہے نفاذ قرآن. اگر ہم سب علماء اس روش پہ چل پڑے جو روش مولانا شکیل صاحب نے آپ کو اور ہمیں دی ہے کہ تنفیذ قرآن کیسے ہوگا، نفاذ قرآن کیسے ہوگا، یقین مانے پنجاب کی فضا جمعیت علماء اسلام کے لیے نہ بدلے ہو نہیں سکتی. میں علماء میں بیٹھا ہوں تو اپنوں میں اپنوں کا گلہ جائز ہے. اپنوں میں تو بندہ گلہ کرتا وہاں ہے نا جہاں محبت ہو. محبت نہ ہو تو گلے کا فائدہ، اعتراض کیا جائے گا. گلہ تو اپنوں سے ہوتا ہے. ہمارے اپنے یعنی جو علماء کرام ہیں، میں کسی ایک ضلع کی بات نہیں کر رہا، میں من حیث الملک بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں ہم نے جمعیت علماء اسلام کے کام کو اہمیت نہیں دی. اس وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ چلنے پہ تیار نہیں. میں ایک بات کہتا ہوں، ابھی میں کہوں نا میں زکوٰۃ مدرسے میں دیں، سارے بندے دینے کے لیے تیار ہوں گے. کیوں؟ کہیں گے زکوٰۃ اتنے ہی لگ دی ہے نا، مولویوں نے بتایا اس لیے مانتے. میں کہوں جی نماز پڑھنی ہے، سارے مولوی دے پیچھے پڑھیں گے. کیوں؟ اسی مولویاں دسیا بھی نماز اتنے مولوی دے پیچھے ہوندی ہے. جب ہم کہیں نا ووٹ جمعیت علماء کو دیں، لوگ کہیں گے نہیں، اس میں بھی کمی ہماری ہے. ہم نے ووٹ کی اہمیت نہیں بتائی، جمعیت علماء کا مقصد نہیں بتایا. ورنہ میری قوم میرے کہنے پہ زکوٰۃ دے سکتی ہے، میرے کہنے پہ صدقات دے سکتی ہے، میرے کہنے پہ جان دے سکتی ہے. میرے کہنے پہ ووٹ کیوں نہیں دے سکتی؟ اس کی وجہ کہ یہ ممبر بولا نہیں. میں شروع میں ایک بات کر کے اگلی بات کرنے لگا ہوں. میں جمعہ کے خطبے میں ایک مرتبہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ووٹ مانگ رہا تھا. یہ 2013 والا غالباً الیکشن ہے. میرے جمعے کے خطاب میں ایس پی صاحب کھڑے ہو گئے، وہ میرے جمعے کے مقتدی تھے. مفتی صاحب ممبر پہ دین کی بات کریں، سیاست کی بات نہ کریں. میں نے کہا آپ نے بات پوری فرما لی، آپ بیٹھیں اب میں جواب دوں. کہتے جی ہاں. میں نے کہا قرآن کریم کی آیات میں ابھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، احادیث پڑھوں گا. میں نے کہا قرآن اور احادیث کے دلائل پہ سیاست اسلامیہ دین کا شعبہ ہے. تو جب یہ دین کا شعبہ ہے تو ممبر پہ بیان ہوگا.
کوئی مجھے کہے نا ممبر پہ نہیں بیان ہوگا تو وہ جائے کسی اور جگہ جا کے جمعہ پڑھ لے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, نبی کا وارث ہوں, تو سیاست نبوت کی میراث ہے, میں اس کو یہاں بیان کروں. وہ گرجے میں جائے, ہاں کسی اور جگہ سے جائے, کیونکہ وہاں سیاست نہیں ہے. حضرت یقین مانے مسجد کے معاملات میں تو حضور کی وراثت بیان ہوگی. تبلیغ حضور کی وراثت, تعلیم حضور کی وراثت, جہاد حضور کی وراثت, خانقاہ حضور کی وراثت, مصلی اور ممبر حضور کی وراثت. تو اسی نبی نے سیاست اسلامیوں کو بھی دین کی وراثت قرار دیا. میرے دوستو میں آگے دلائل دیتا ہوں. میں نے کہا کوئی کہے نا مولانا آج تو ریل پٹڑی پہ چل رہی تھی, تو سارے کہیں گے ریل چلتی پٹڑی پہ ہے, موٹر وے پہ نہیں چلتی. تو سیاست ممبر پہ بیان ہوتی ہے, کسی اور جگہ نہیں ہوگی. ہوگی لیکن اصل ممبر ہے. تو میں اب آپ کی خدمت میں قرآن کے نفاذ پر دلیل شروع کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا نفاذ ملک میں کیسے ہوگا. بس آپ میری طرف توجہ رکھیں, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تاکہ میں آپ کو کوئی دعوت فکر سمجھاؤں. میرے دوستو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا. تو جب ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ سجا ہے تو صرف یوں نہیں ہے کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی اور پھر بس, بلکہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی کے تقاضے بھی ہیں. تقاضے کیا ہے کہ جو کام انبیاء نے کرنے تھے اب وہی کام انبیاء کے وارث نے کرنے ہیں. بس نبوت اختتام ہو گئی. نبی کا کام کیا تھا؟ امت کی رہنمائی, امت کی راہبری, امت کی خیر, امت کی بھلائی, امت کے معاملات کے اندر ان میں دینی معاملے کی اویئرنیس, یہ نبی کے کام تھے. اب یہ کام علماء نے کرنے ہیں. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط تعریر کی ہے, 30 جلدوں میں ہے, الحمدللہ میرے پاس ہے. میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ کے کہنے پر علماء اجتماع میں پورے 29 جلدوں کا خلاصہ بتایا تھا. تو وہ 30 جلدوں میں ہے. اس میں ایک جلد ہے جس کا نام ہے کتاب السیاح. اس کے مقدمے میں امام سرخسی ایک جملہ لکھتے ہیں خطبے میں, کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء. کہ رب کریم کا شکر, کرم, فضل, احسان, امتنان کہ جس نے انبیاء کرام کی نبوت کا اختتام کر کے انبیاء والی ڈیوٹی علماء کو عطا فرمائی ہے. تو اس سے پتہ چلا انبیاء کے کام علماء نے کرنے ہیں, بس نبوت کا سلسلہ ختم ہے, یہ نبوت کے وارث بن کے کریں گے. اب نبوت کی وراثت کے کیا کام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو ان آیت اور حدیث, ان دو نصوص کی روشنی میں کچھ بتانے لگا. عالم کا کام کیا تھا؟ جو کام نبی کا ہے. کل نبی نے مصلی امامت سنبھالا تھا, آج علماء کا کام ہے مصلی امامت سنبھالنا. مولوی کو ماد ڈھڈو لکھوا کے نہیں آیا بھی میں مصلی تے بہنا ہے. اے نبوت ذمہ داری دیتی ہے, یہ اللہ کے رسول نے ذمہ داری دی ہے, ہم تب مصلی پہ بیٹھے ہیں. ورنہ کوئی ہماری امی جی نے ہمیں نہیں کہا تھا یا ہمارے ابا جی نے ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی, یہ ہمارے اللہ کے نبی نے لگائی. اب ممبر خطابت ہے, جمعہ میں ممبر پہ گفتگو ہوتی ہے, یہ کام تو نبی کا تھا, مولوی کیوں کرتا ہے؟ آپ کہیں گے کورس کرایا ہے. کورس کا کیا مطلب؟ یہ نبوت کی میراث ہے جو عالم کے سر پہ ہے. یہ جو ابھی سر پہ دستار فضیلت سجی ہے, کیوں سجی ہے؟ پگڑی کیوں پہنائی گئی ہے ان کے سر پہ؟ اسی لیے کہ قرآن کی حفاظت نبی کی ذمہ داری تھی. تو نبی کی وراثت میں حافظ قرآن نبی کی حفظ ذمہ داری پوری کر رہا ہے, تو اسی وجہ سے ان کے سر پہ پگڑی ہے. ایسے عالم قرآن علم میں نبی کی وراثت پوری کر رہا ہے, اسی لیے اس کی دستار ہوتی ہے. تو میرے دوستو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. اب یہ وراثت عالم کو مل گئی ہے. اب اس وراثت میں چاہے تبلیغ ہے وہ دین کا کام ہے, تعلیم ہے وہ دین کا کام ہے, تدریس ہے وہ دین کا کام ہے, تصوف ہے وہ دین کا کام ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ دین کا کام ہے, خانقاہ ہے وہ دین کا کام ہے, مصلی اور ممبر پہ بیٹھنا ہے یہ دین کا کام ہے. اسی طرح سیاست اسلامیہ یہ بھی دین کا کام ہے. یہ تبلیغ, یہ تعلیم, یہ تدریس, یہ تجوید, یہ امامت و خطابت, یہ نبوت کی میراث ہے. تو اسی طرح سیاست اسلامیہ بھی نبوت کی میراث ہے. اب سیاست اسلامیہ جو نبوت کی میراث ہے
یہ سیاست اسلامیہ عالم کو کیسے ملی ہے، یہ میں باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اس سے آپ نتیجہ نکالیں گے کہ ملک میں تنفیذ قرآن کیسے ہوگا، ملک میں قرآن نافذ کیسے ہوگا، اور ملک کے اندر قرآن پاک کے احکامات کو لاگو کیسے کیا جائے گا۔ بس آپ توجہ رکھیں تاکہ میں دلائل آپ کی خدمت میں شروع کر پاؤں۔ میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا کہ نفاذ قرآن کی ترتیب کیا ہوگی، میں اسی پر دلائل شروع کر رہا تھا۔ آپ سب تشریف لائیں ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو اپنا وارث قرار دیا ہے۔ میں تمام چیزوں کو بیان کر چکا ہوں، جو اب میں آپ کی خدمت میں شروع کر رہا تھا وہ یہ بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کے لیے جو آیت نازل فرمائی ہے کہ قرآن مکمل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا، وہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات الیوم اکملت لکم دینکم، دوسری بات واتممت علیکم نعمتی، تیسری بات ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پہلی بات کہ آج میں نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا، دوسری بات اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، تیسری بات تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ جو پہلی بات ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب دین کے اصولوں کو اللہ نے تکمیل فرما دیا۔ الیوم کا مطلب وہی زمانہ نبوی، نبی پاک پر مکمل ہوا، پھر مذہب اسلام کو بطور دین پسند کیا، لیکن درمیان میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت کا اتمام کیا، نعمت کو پورا کیا۔ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کے علوم کو ان کے پوتے دارالعلوم دیوبند کے نصف صدی تک محتمم مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ نے اتمام نعمت پہ جو نقطہ لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ بات ان کی ہوگی، الفاظ سمجھانے کے میرے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جب اللہ نے اکمال دین کا لفظ اتار دیا کہ دین مکمل ہو گیا، پھر اللہ نے اتمام نعمت کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں وہ کون سی بیس ہے، بنیاد ہے، ریزن ہے، وجہ ہے جس بل بوتے پر یہ کہا جائے کہ دین مکمل ہونے کے بعد بھی نعمت کا اتمام ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک ہے دین، وہ قرآن و سنت کی شکل میں آ گیا، ایک ہے نعمت، اول مراد رسول اللہ کی ذات ہے، دوسرا مراد حضور پاک کا عمل ہے۔ یہ پورا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اتمام نعمت کا مطلب ہے اللہ نے نبوت کو بھیجا، حضور پاک نے دین نافذ کرنے کے لیے ریاست مدینہ قائم کی۔ ریاست مدینہ میں 11 لاکھ مربع میل پر حضور پاک کا پرچم نبوی لہرا رہا تھا۔ جب حضور دنیا سے گئے تو کہتے ہیں پتہ چلا، یہ آیت بتاتی ہے دین مکمل ہوا۔ اتمام نعمت کا معنی اسی دین کو خدائی حکم سے بادشاہوں کے تخت پر نافذ کر دو۔ اتمام نعمت کا مطلب دین کی تنفیذ، اتمام نعمت کا مطلب دین کو نافذ کرنا۔ فرمایا یہ اتمام نعمت ہے کہ اللہ کا دین اقتدار پر آ جائے۔ اب اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ اکمال نبوت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے اسی نعمت کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اب ملک کے اندر جد و جہد قرآن کے لیے، دین کے لیے کیسے نافذ ہوگی؟ تو عالم وارث انبیاء کا ہم طریقے انبیاء دیکھتے ہیں، طریقے نبوت دیکھتے ہیں، طریقے رسالت دیکھتے ہیں، طریقے پیغمبری دیکھتے ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ دیکھو جب ملک تکلیف میں ہو، مصائب میں ہو، ملک کی معاملات بالکل اس طرح ہو کہ وہاں کسی قسم کی کوئی اطمینان اور سکون، امن اور معیشت کا معاملہ نہ ہو، تو پھر نبوت وہاں انٹرفیئر کرتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سورت نمبر 12 سورت یوسف اٹھائیں۔ وقت کے نبی جو خود بھی نبی، ان کے ابا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی، 4 نسلوں سے نبی، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اعلان فرماتے ہیں، فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض۔ کیا ترجمہ ہے؟
مجھے وزارت خزانہ چاہیے. یہ وقت کے نبی کہہ رہے ہیں. منسٹری آف فائنانس. یہ نبی نے کیوں کہا؟ انہیں تو نبوت ملی ہے, آباء و اجداد سے نبوت کے وارث ہیں, بنی اسرائیل کے چشم و چراغ ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے پسندیدہ بیٹے ہیں. اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا ہے. نبوت کے بعد حکومت کا مطلب کیا ہے؟ پتا چلا جو اللہ نے نبوت دی ہے اس نبوت کو اقتدار ملنا چاہیے. یہ ہے اجعلنی علی خزائن الارض. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں, مجھے بتائیں, آج کوئی عالم کہہ دے جی میں امیدوار ہوں الیکشن میں حکومت پہ آ کر دین نافذ کروں گا, پتہ ہے سب نے کیا کہنا ہے؟ انہوں اسلام دی لوڑ نہیں, اسلام آباد دی لوڑ ہے. انہوں تے حکومت دی لوڑ ہے. یہ تے اپنے پلے پتہ نہیں کوئی چیز لین واسطے آج کھڑوتے ہیں. میرے دوستو, عالم نبی کا وارث ہے. کل نبی نے منسٹری آف فائنانس کی بات کی ہے. کیوں؟ اللہ کے دین کو تخت پہ نافذ کرنا ہے. تو آج نبی کا وارث عالم ہے, یہ بھی سیاست اسلامیہ میں داخل ہوگا. یہ دلیل ہے کہ آپ عالم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سیاست اسلامیہ میں کیوں آ گئے. میں بکھر میں گیا, مولانا اقبال صاحب ہے ہمارے, انہوں نے ماشاءاللہ MNA کا الیکشن لڑا ہے, جیسے حضرت مولانا نے آپ کے یہاں لڑا ہے. تو ان کے ایک مقتدی کی بات ہوئی, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ مجھے میرے مقتدی نے کہا, مولوی چنگا بلہ بندہ سی, دین دا کم کردہ سی, مسیطے بیٹھ کے تو قرآن سنانا سی, حضور دی حدیثیں سنا, آج تو سیاست دے گندلے پانی چ آ گیا, کیڑی لوڑ سی تینوں تو اتنے آ گیا. انہیں مجھے کہا مفتی صاحب وہ 1 گھنٹے دی تقریر میرے کو لا کے تسی کر جاؤ, یہ دسو سیاست اسلامیہ دی لوڑ کیڑی ہے. جب ہم وہاں گئے, میں نے ان سے بات کی, دلائل سے سمجھایا کہ دین اسلام کو نافذ کرنے کی طاقت, قرآن کو لاگو کرنے کی طاقت, یہ سیاست اسلامیہ اس کا ذریعہ ہے اور یہ کام انبیاء کا ہے. پوری بات سمجھائی ہے. تو پھر کہتے ہیں بس یوں بتا دینا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. میں نے کہا جی ہاں. تو اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے کہتے ہیں یہ سفید داڑھی ہو گئی ہے. اللہ کی قسم زندگی میں پہلے مولوی نے بتایا ہے کہ سیاست بھی دین اسلام کا شعبہ ہے. اس میں ہماری بھی غلطی ہے علماء کا. میں اپنوں سے گلہ ضرور کرتا ہوں, اس میں ہماری غلطی ہے. میں نے شروع میں کہا نا, میرا ممبر زکوٰۃ کا مسئلہ بتاتا ہے تو مقتدی زکوٰۃ دیتے ہیں. میرا ممبر والا نماز روزے کا مسئلہ بتاتا ہے تو مقتدی عمل کرتے ہیں. یہ ممبر سیاست اسلامیہ بتائے گا تو لوگ عمل کریں گے. ہماری کمزوری. میرے دوستو, ایک اور نبی کی میں بات کرتا ہوں قرآن کریم سے, حضرت داؤد علیہ السلام. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. قرآن کہتے ہیں ان کے معجزات کا بھی ذکر کرتا ہے. اور يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. کئی ان کے معجزات کا انبیاء کی صفات کا ذکر کرتے ہیں داؤد علیہ السلام. لیکن اللہ نے ان کو بھی سیاست اسلامیہ کی بات کرائی ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. یہ یا داؤد میں اس بات کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے کہ یہ نبی ہیں. رب کریم کا براہ راست خطاب ہے. تو جب نبوت مل گئی ہے تو خلیفۃ فی الارض, یہ نبوت کے بعد خلافت کا مطلب کیا ہے؟ یہ خلیفۃ فی السماء نہیں ہے, خلیفۃ فی الارض ہے. زمین میں خلافت کا کیا معنی؟ نبوت مل گئی, پیغمبری مل گئی, رسالت مل گئی, اللہ کے نمائندہ بن گئے. اب کیا ضرورت ہے کہ خلیفۃ فی الارض کہا جا رہا ہے؟ تو اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ جو دین اللہ نے بطور نبی آپ کو دیا ہے, آپ یہ بطور حکمران امت کے تخت پہ نافذ کریں. یہ ہے خلیفۃ فی الارض. میرے دوستو, حضرت سلیمان پہ آئیں, نبی ابن نبی ہیں. اللہ نے ان کے پولیٹکس ٹریولز, سیاسی اسفار کا ذکر کیا ہے. کہاں ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. فرمایا سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کے لیے, اپنے فالوورز کے لیے, تابعداران, حبداران, دلداران, جانثاران, وفاداران کی فلاح و بہبود کے لیے جو سفر کرتے تھے, فرمایا عام سفر مہینوں میں لوگ پہنچتے, سلیمان صبح اور شام پہنچتے. یہ حضرت سلیمان کا تخت شاہی اڑا کرتا تھا. یہ تخت شاہی اڑتا تھا یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, جس کو حدیث پاک میں تسوسم الانبیاء کہا گیا. میرے دوستو, یہ وقت کے انبیاء ہیں اور سیاست اسلامیہ کے وارث بھی ہیں. ایمان سے مجھے بتائیں, وقت کے نبی کی نبوت کی بات قرآن میں آتی ہے, وقت کے نبی کی رسالت کی بات قرآن میں آتی ہے, وقت کے نبی کی تبلیغ کی بات قرآن میں آتی ہے, وقت کے نبی کی تعلیم کی بات قرآن میں آتی ہے,
تو ان سب کا وارث عالم ہے. تو جہاں وقت کے نبی کی سیاست کی بات قرآن میں آتی ہے، اس کا وارث جاگیردار کیوں ہے؟ اس کا وارث سرمایہ دار کیوں ہے؟ اس کا وارث دنیا دار کیوں ہے؟ اس کا وارث بھی پیغمبر کا عالم ہے جو نبی کا وارث ہے. میں حیران ہوں، مسلح پہ کسی دنیا دار کو نہیں آنے دیتے. ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم بڑے درد دل کے ساتھ ایک جملہ فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں مسلح تے کوئی جاگیردار آوے نا، ہٹ اتھو اے مولوی دی جائے اے تھان تے تینوں نہیں کھلون دینا. اسی لڑتے ہیں اس کے ساتھ، عالم کی جگہ ہم نے مولوی دے پیچھے نماز پڑھنی ہے. کیوں بھائی؟ مولوی کو ماں کے پیٹ سے لکھوا کے آیا ہے کہ یہ امام بنے گا. کہتے ہیں نہیں، اے نبی دا وارث ہے. اگر مولوی ممبر اور محراب میں نبی کا وارث ہے تو یہ اسمبلی اور سینٹ میں بھی نبی کا وارث ہے، ادھر بھی وارث ہے نا. ادھی وراثت مان لی تھی، ادھی چھڑ دیتی. یہ آپ کے قریب ہے رائے. میں نے اپنے 4 ماہ میں حضرت حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی 20 دن خدمت کی ہے. حاجی صاحب کی خدمت کرتے مولانا جمشید صاحب کے پاس بھی ہم جاتے. میں نے حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے ان کی کارگزاریاں سنی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بڑے قریبی شاگردوں میں تھے اور حضرت کے بڑے گھر کے بھی واقعات سناتے کہ بڑی بی کی خدمت میں ہم جاتے، چھوٹی بی کے گھر کے کام پورے وہ بتاتے تھے. تو مولانا جمشید صاحب ایک جملہ فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے لوگوں، پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ نہیں. جو ریونٹ گئے ہوئے ہیں نا وہ یہ جملہ جانتے ہیں، پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے. تو میں بھی آج کہتا ہوں کہ پورے اسلام کو ماننے میں کامیابی ہے. جس اسلام میں مسلح امامت بھی ہے، ممبر خطابت بھی ہے، تبلیغ کا مبلغ ہونا بھی ہے، سیاست اور اسی طرح خانقاہ بھی ہے، تو اسلامی سیاست بھی ہے. یہ بھی پورے دین، یہ ادھورا دین نہیں. میرے دوستو، قرآن کریم کے ان دلائل کے بعد، قرآن کریم کے ان ثبوتوں کے بعد، قرآن کریم کے ان براہین کے بعد میں احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں قلت وقت کو دیکھتے ہوئے ایک ہی حدیث پہ اکتفا کرتا ہوں. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں لائے ہیں. ضعیف بخاری نہیں ہے، اے صحیح بخاری ہے، صحیح سند ہے. پتہ نہیں میرے مگر کوئی آ کے آیا تو مولوی ضعیف روایت سنائیے، میں صحیح سنانے لگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، ختم نبوت سنائی. تو ختم نبوت کے خطبے میں حضور پاک نے سیاست بھی سنائی. تو حضرت ابو ہریرہ سے شاگردوں نے پوچھا آپ ہمیں بھی سنا دیں. فرمایا جی ہاں. کہا میرے نبی کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا لوگوں کانت بنو اسرائیل، آؤ میں تمہیں نبی بنی اسرائیل کا تعارف کراؤں. انبیاء بنی اسرائیل آتے، تسوسہم الانبیاء، وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے. یہ حضور فرما رہے ہیں. میں جنگ اخبار نہیں پڑھ رہا، میں ڈائجسٹ عمران سیریز نہیں پڑھ رہا، میں کسی صحافی کا کالم نہیں پڑھ رہا. میں اس اللہ کے نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے ہیں کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. حضور کا فرمان جھوٹا، میں اس نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. فرمایا انبیاء کرام آتے، نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا اللہ دوسرے کو نبوت بھی دیتے، اسلامی سیاست کا وارث بھی بنا. صحابہ کرام نے فرمایا واہ بہت اچھا. پھر حضور نے اپنی بات فرمائی، فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں انبیاء کا آخری نبی ہوں اور انبیاء کا آخری سیاست دان. تو جب یہ جملہ حضور نے فرمایا نا تو صحابہ کرام میں پریشانی پھیل گئی کہ حضور کے بعد نبوت بھی ختم اور اسلامی سیاست کا دروازہ بھی ختم. تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا. اسے کہتے ہیں سوال حالیہ، آئیز ریڈنگ، فیس ریڈنگ، چہرے سے پوچھنا، اشاروں میں. کم ہو گیا کہ یا رسول اللہ تواڈے بعد نبوت ختم، سیاست اسلامیہ ختم. حضور پاک ان کے چہرے پہ ابری ہوئی پریشانی اور سوال سمجھ گئے. حضور نے فرمایا نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد نبوت ختم ہے، سیاست میں علماء میرے وارث آتے رہیں گے. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. اس سے پتہ چلا عالم کو سیاست میں وارث بھی میرے نبی نے قرار دیا.
اب جیسے آپ اس کو عالم مانتے ہیں کہ یہ حضور کا وارث ہے، مسئلے بتائے گا، نکاح کا خطبہ پڑھے گا، عید کا خطبہ پڑھے گا، جمعے کا خطبہ پڑھے گا، صلاۃ الکسوف کی نماز پڑھائے گا، ہمارا جنازہ پڑھائے گا، بچے کے کان میں اذان کا مسئلہ بتائے گا، وراثت کا مسئلہ بتائے گا، منبر پہ بیٹھ کے جمعہ پڑھائے گا، مصلی امامت پہ بیٹھ کے نماز پڑھائے گا، اسی نبی نے فرمایا سیاست اسلامیہ میں بھی عالم میری وراثت کا حق ادا کرے گا۔ تو اب جب عالم جمعیت علماء اسلام کی شکل میں، عالم مولانا فضل الرحمان کی شکل میں، عالم حافظ نصیر احمد آرار کی شکل میں، مولانا شکیل صاحب کی شکل میں، باقی جملہ ہمارے جمعیت علماء اسلام نارووال کے علماء کی شکل میں جب آ کر اپنے کردار کے لیے آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہیں، الیکشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں کرتے، اپنی بات کے لیے نہیں کرتے، ان کے دل میں درد ہے نبوت کی وراثت کی تکمیل کا۔ یہ سیاست اسلامیہ کے اس شعبے کو اٹھائے ہوئے ہیں جو سب سے مظلوم شعبہ ہے، جو ہے دین کا شعبہ۔ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دنیا کا شعبہ ہے حضور کی وراثت۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں اسلام دی لوڑ نہیں، اسلام آباد دی لوڑ ہے حضور کی وراثت۔ یہ لوگوں کے تانے سہتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت کو، جمعیت کی قیادت کو، جو اتنے تانے سہنے کے باوجود بھی دین کے شعبے کی کام تھامنے کو نہیں چھوڑتے۔ میرے دوستو یہ مسئلہ ہے۔ آج یہ بات ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی دین کی خدمت کے لیے آگے نہیں جاتے۔ آؤ میں جمعیت علماء اسلام کے کردار کی بات کرنے لگا ہوں۔ ملک پاکستان کی لیجسلیشن میں، ملک پاکستان کی قانون سازی میں جمعیت علماء اسلام کا کیا کردار ہے؟ آج آپ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے بچے کو لے کے جاتے ہیں، 18 سال عمر پوری ہو گئی ہے، 18+ ہے، ٹھیک ہے بھائی اب اس کا شناختی کارڈ بنوائیں۔ تو شناختی کارڈ نادرا کا آفیسر جب آپ کا فارم پر کر رہا ہوتا ہے تو فارم کو پر کرنے میں وہ آپ سے جہاں آپ کا نام، ابا کا نام، اماں کا نام، ڈومیسائل پوچھتا ہے، وہاں آپ سے آپ کا مذہب بھی پوچھتا ہے، اور اس مذہب کے خانے میں صرف یہ نہیں پوچھتا کہ آپ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں یا ہندو ہیں، وہ جمعیت علماء اسلام کی محنت بھی پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ قادیانی ہیں۔ یہ کام جمعیت علماء کا کردار ہے۔ یہ شناختی کارڈ میں مذہب کے نام کی بحالی مشرف دور میں کھانا ختم کر دیا گیا تھا۔ میرے قائد مولانا فضل الرحمان کی محنت ہے کہ اس کھانے کو دوبارہ بحال کر۔ میرے دوستو آج لوگ کہتے ہیں اسلام کے لیے کیا کام کیا جمعیت نے، میں کام شروع کرتا ہوں آپ گنتے جانا۔ یہ جمعیت علماء کی محنت ہے۔ اور میرے ساتھیوں آگے چلنا، آئلی قوانین ملک میں موجود ہے جو 100% کفریہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ 73 کے آئین میں جمعیت علماء اسلام کی محنت سے جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں جو 1973 کا آئین بنا ہے، اس میں عملی طور پہ آئلی قوانین کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ وجہ جمعیت علماء اسلام، ورنہ تم آئلی قوانین میں اپنے گھر کے نکاح بچا کے دکھاؤ۔ میرے دوستو یہ کام جمعیت علماء کا ہے۔ اور پھر ہمارے ملک میں جو 22 نکات قائد اعظم کے کہنے پر علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی شبیری قلم کے ساتھ لکھے تھے، اس 22 نکات کو 73 کے آئین کے ڈھانچہ اس پہ قائم ہے جمعیت علماء کی محنت۔ اور دنیا کی جمہوریت ہوگی، مغربی جمہوریت ہوگی، ملک پاکستان میں جو اسلامی جمہوریت ہے اس میں پہلے 2 آرٹیکل سنانے لگا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، ملک کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا، یعنی یہ بطور اسلامی ریاست ہے۔ مملکتی مذہب کیا مانا کہ ملک جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ ملک کیسے مسلمان ہے؟ ملک ہندو مسلمان ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرزمین وہ ہے، اس پر حکومت وہ ہوگی جس کو مسلمان ہونا ہوگا، ورنہ مسلمان کے بغیر کافر حکمران نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلامی ہمارے آئین ہے۔ اور دوسری شک کیا ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی لیجسلیشن ہوئی تو وہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی۔ حاکمیت اعلیٰ جسے کہتے ہیں گورننس، اللہ تعالیٰ کی ایک لفظ ہے یہاں پر بولا جاتا ہے، ساورنٹی آف گاڈ۔ یہ جو ساورنٹی ہے، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ذیلی شک میں لکھا ہوا ہے کہ ملک میں قرآن و سنت کے مطابق آئین سازی طے شدہ ہے۔ اگر کوئی ملک میں ملک کے نمائندے بیٹھ کے اسلام کے خلاف قانون بنائیں تو ایک عام شہری کو بھی یہ حق اور رائٹ دیتا ہے قانون
کہ जिस के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए और उस आइन साजी और कानून साजी को कल अदम करार दे। ये जमीयत उलमा इस्लाम की मेहनत है, ये मुफ्ती महमूद की मेहनत है, ये उलमा की मेहनत है, ये हमारे आइन के खालिकीन की मेहनत है। मैं इस आइन साजी में सिर्फ जमीयत की बात नहीं करता, मौलाना शाह अहमद नूरानी भी उस पार्टी में हिस्सा थे, प्रोफेसर गफूर अहमद साहब भी उसमें थे, बाकी बरेलवी देवबंदी आले हदीस में तमाम मकातब फिक्र थे। तो इन सियासी उलमा की बरकत से हुआ। मेरे दोस्तों, मैं इससे भी आगे चलूं, 1973 में उस वक्त मुफ्ती महमूद से वादा हुआ था, सुने कि हम 10 साल में सूद को खत्म कर देंगे। तो सब जनाब जुल्फकार अली भुट्टो का ये वादा था। उसके बाद ज़िया साहब हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप में मुसल्लत हो गए, और फिर जब 1973 आया तो उन्हीं की गवर्नमेंट चल रही थी। तो 1973 के बाद 1983 में 83 आया तो होना तो चाहिए था 83 में सूद खत्म हो जाता, लेकिन 10 साल में सूद खत्म नहीं हुआ। घसीट के ले गए, कभी अपील है, कभी रिट है, कभी फला है, कभी फला है। ये अभी आया 26वीं आईनी तरमीम पर मामला लटका हुआ था। उससे पहले की बात है, जिस वक्त ये 16 माह की गवर्नमेंट मिली है पीडीएफ को, उन दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम शरीक थी। तो मौलाना फजल रहमान ने वहां एक बात की कि अब सूद के खिलाफ फैसला आ गया है और मुल्क पाकिस्तान के 4 बैंक हैं, 2 निजी हैं, 2 सरकारी हैं। ये रिव्यू पिटीशन में चले गए हैं कि नहीं, सूद को रखना चाहिए। पाकिस्तान का पहला सरकारी बैंक है स्टेट बैंक, दूसरा बैंक है नेशनल बैंक, जो इस्लामी जो वो है मुल्क की कौमी बैंक है। कहा शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों अपनी पिटीशन वापस लें, वरना जमीयत आपके साथ नहीं चल सकती। ये दोनों ने अपनी दरखास्त नजरसानी की वापस ली है, जिसकी वजह से मुल्क में सूद की पाबंदी के लिए राह हमवार हुई है। ये काम जमीयत उलमा का। उन्होंने कहा फिर हम बगैर सूदी निजाम कैसे करेंगे? तो उन्होंने फरमाया आप नुमाइंदा दें। उन्होंने इसाक डार दिया, जो उस जमाने में हमारे वजीर खजाना थे, वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ उनकी मीटिंग कराई। फिर मुफ्ती साहब की मीटिंग शहबाज शरीफ से कराई मौलाना ने, और सूद के खात्मे की कानून की राह हमवार हुई है। ये जमीयत उलमा का काम है। अब जब 26वीं आईनी तरमीम में बात आई तो बात पता नहीं खट में पड़ जाती, लेकिन सलाम है मौलाना को, जिन 5 शर्तों के साथ तय किया है ना, उनमें पहली शर्त थी इसी खात्मा सूद की बात। मौलाना चाहते थे फौरी बंद हो सूद, लेकिन फौरी नहीं हुआ। बैंक वाले रोते थे, हमारे कर्जे गए हुए हैं, लोन फला फला, कुछ दिन दे दे कुछ दिन। मौलाना कहे पुराना हथियार है, ये पुराना शिकारी और नए जाल वाली तरतीब आप न करें। मेरे अब्बा के साथ भी 10 साल तो हमने तय किए थे, मैं नहीं चलूंगा आगे। मौलाना तो एक दिन भी देने पे तैयार नहीं थे, लेकिन ले दे के इसी गवर्नमेंट के हिस्से में ही टिनोर में हमने वक्त दिया है 1 जनवरी 2028, यानी 31 दिसंबर 2027 को आखिरी किस्त वापस होनी है। मौलाना ने उसके बाद 24 घंटे भी नहीं दिए। 31 दिसंबर 2027 खत्म होगा तो 1 जनवरी से मुल्क में सूद 2028 को खत्म कर दिया जाएगा। और इस पर मेरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और हमारी पड़ोसी सूबा बलूचिस्तान में काम शुरू हो गया। इस वक्त वहां पर जो यूनाइटेड बैंक है, यूबीएल जो है, उनने अपने आप का सूदी निजाम खत्म करने के लिए कानून बनाया है, अपना लोगो भी चेंज किया है, ब्रांच के नाम बदल के अमीन ब्रांच रख दिया। क्यों? ये सूदी निजाम के खाते। इसी तरह अलाइड बैंक ने भी काम शुरू कर दिया है। ये 2 सूबों में हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला 2028 की 1 जनवरी होगी तो पूरे मुल्क में सूद का खात्मा होगा। ये जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार। अब आप कहते हैं क्या लेजिस्लेशन की है जमीयत ने? उसके बाद जो आइन साजी का इदारा है, जो सबसे बड़ा मुल्क में इदारा है, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, जिसे कहते हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल, ये वो इदारा है जो सिफारिशात मुरतब करता है। इस पर बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस, आले तशरीह जितने हैं, सबका इत्तेफाक है, नुमाइंदगी वहां पे सब मुत्तफिक हैं। वहां कोई फिरका वारियत का फैसला नहीं है। मौलाना ने कहा उनके 700 सिफारिशात हैं, ये मुल्क में नाफिज कर दें, फिरका वारियत का जिन बोतल में आ जाएगा। एक गली गली कुफर दे फतवे दी मशीन खत्म हो जानी है, उनने मान लिया। इसी तरह इस्लामी अदालत का फैसला मान लिया गया। मेरी बात का मतलब यह है कुरान के निजाम का निफाज की राह हमवार करना जो जमीयत उलमा इस्लाम कर रही है। तो मैं पूरी गुफ्तगू का खुलासा दे के बात खत्म कर रहा हूं। आप जितने दोस्त बैठे हैं, कुरान के निफाज के लिए, कुरान की तनफीज के लिए, कुरानी अहकाम के लिए जमीयत उलमा इस्लाम का साथ दें। ये नबुव्वत के वारिस है, सियासत इस्लामी और नबुव्वत की मीरास है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर जितनी तालीमात हमें इस्लामी सियासत के लिए बताई हैं, उस पर जमीयत उलमा इस्लाम अमल पैरा है। उम्मीद है आप सब दोस्त इंशाअल्लाह ताला हमारा साथ देंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। जितने हज़रात बैठे हैं करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला।
मुफ्ती साहब हमारे एक नमाजी हैं, वो कहते हैं जमहूरियत के बारे में हमें इत्मीनान नहीं है। भाइयों देखो, जमहूरियत पाकिस्तान की मगरबी जमहूरियत नहीं है जो कुफरिया जमहूरियत है। जो मगरब की कुफरिया जमहूरियत है ना, हम उसको कुफरिया समझते हैं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जिस कानून में ये लिखा हो कि हाकमियत आला अल्लाह की है, जिसमें लिखा हुआ इस्लाम के मुताबिक कानून साजी है, इसका मामला और है, उसका मामला और है। मुफ्ती साहब, तमाम मजहबी सियासी जमातें मुत्तफिका तौर पे वोट क्यों नहीं मांगते असम्बली के लिए, इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। आपने मेरा दर्द दिल बयान किया, मैं भी चाहता हूं इस बारे में कन्वर्सेशन होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ इस मैदान में उतरना चाहिए। अगर बिल फर्द नहीं उतरते तो जमीयत उलमा इस्लाम उम्मुल जमाअत है, पुरानी जमात है, मां का दर्जा रखती है। अगर इख्तिलाफ हो भी जाता है तो फिर आपको बड़ों के साथ ठहरना चाहिए। अल बरकत मा अकाबिरकुम, अपने बड़ों के साथ आप ठहरें तो जमीयत उलमा के साथ दें। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह और मौलाना मौदूदी का मुआवजा करें, मुआवजा बने तो करो ना। मुफ्ती साहब, मिर्जा जेल में और इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? वो इस वक्त जेल में है, मुल्क का कानून उस पर नाफिज है, तो मैं दुआ करता हूँ रब्बे करीम उसके ऊपर इसी कानून को नाफिज ही फरमाए। अल्लाह पाक जल्ला शानु आपको और हमें सिरात मुस्तकीम पे रखे। जज़ाकुमुल्लाहु तआला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।